انہیں خود حضور کے اخلاق کا پتہ نہیں تھا، انہیں خود حضور کے کردار کا علم نہیں تھا، انہیں خود حضور کی منموہنی عادات کا اندازہ نہیں تھا، انہیں خود حضور کے رویوں کا ادراک، علم اور پتہ نہیں تھا۔ سب پتہ تھا، لیکن وہ صدیقہ کائنات کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ باہر کی مجالس میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سورج کی طرح چمک رہا تھا، خیرکم خیرکم لأہلہ۔ جان کائنات نے فرمایا، میرے کلمہ پڑھنے والوں، میری ذات کے ساتھ محبت کا دم بھرنے والوں، میری عظمتوں کے پہرا دینے والوں، میری ناموس کا تحفظ کرنے والوں، یاد رکھو میری بارگاہ میں اور میری مجلس میں اور میری نگاہ میں قیمتی انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے، باعظمت انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ باہر کے ماحول میں ہر شخص معتبر ہوتا ہے، باہر کے ماحول میں ہر شخص مستند ہوتا ہے، باہر کے ماحول میں ہر شخص عظمت و رفعت کا نشان سمجھا جاتا ہے، لیکن گھر کے ماحول میں رویے کیسے ہیں، گھر کے ماحول میں کردار کیسا ہے، گھر کے ماحول میں اخلاق کیسے ہے، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے میری جان پہچان کیا ہے، تو ام المومنین صدیقہ کائنات کی بارگاہ میں صحابہ اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ رحمت کائنات فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ آپ بتائیے کہ رحمت دو عالم اپنے گھر والوں کے لیے کیسے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ حضور کا رویہ کیسے تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ حضور کے اخلاق کیسے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ حضور کا بیہیو کیسے تھا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ صدیقہ کائنات نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن۔ میں حضور کے کس کس لہجے کی بات کروں، میں حضور کے کس کس رویے کی بات کروں، میں حضور کی کس کس منموہنی عادت کی بات کروں، میں حضور کے کس کس سلیقے کی بات کروں کہ وہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے، وہ جب تشریف لاتے تھے گھر امن محبت اور عاشقی کا گہوارہ بن جاتا تھا۔ میں کیا بتاؤں کہ رحمت دو عالم جب گھر میں جلوہ گر ہوتے تھے تو اپنی ازواج کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے تھے۔ میں کتنی باتیں سناؤں، میں بات ختم کرتی ہوں اور بات کا سرا تمہیں پکڑاتی ہوں۔ کانا خلقہ القرآن۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہے، تم مجھ سے حضور کی تعریف سننا چاہتے ہو، تم مجھ سے حضور کی کردار کی بات سننا چاہتے ہو، تم مجھ سے حضور کی اخلاق سننا چاہتے ہو تو سن لو، کانا خلقہ القرآن۔ پورے کا پورا قرآن میرے مصطفیٰ کے رویے اور میرے مصطفیٰ کی اخلاق کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک قرآن وہ ہے جو ورقوں پہ لکھا ہے اور دو گدے کے جلدوں کے اندر محفوظ اور موجود ہے، اور دوسرا قرآن وہ ہے جو مصطفیٰ کی شکل میں سر سے لے کر قدموں تک، سر کے بالوں سے لے کر قدموں کے تلووں تک اگر چلتا پھرتا کائنات کے اندر تم قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضرات ذی وقار دوسرے لفظوں میں ہم اس بات کو اس حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان لفظوں کے ساتھ بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اگر دو جلدوں کے درمیان، دو گدوں کے درمیان جو قرآن موجود ہے اس کا نام تھیوری ہے، اور پریکٹیکل اس تھیوری کو اگر اس آسمان کے نیچے اول سے لے کر آخر تک تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ قرآن نے جو سمجھایا ہے، قرآن نے جو تعلیم دی ہے، قرآن نے جو تربیت کی ہے، قرآن نے جو ہدایت بخشی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا ہے۔ قرآن کی ایک ایک ہدایت کو، قرآن کے ایک ایک سبق کو اور قرآن کی ایک ایک تعلیم کو عملی طور پر رحمت کائنات نے کائنات کے سامنے رکھ کے بتایا ہے کہ مجسم قرآن مصطفیٰ کی ذات ہے۔
حضرات ذی وقار بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، بات کو زیادہ تفصیل میں لے جانا نہیں چاہتا۔ حضور کا جو خلق ہے، حضور کے جو رویے ہے، حضور کا جو کردار ہے، حضور کی جو منموہنی عادات ہیں، ان کا تعلق حضور کی ساری زندگی کے ساتھ ہے، حضور کی بیداری کے ساتھ بھی ہے، حضور کے سونے کے ساتھ بھی ہے، حضور کی عبادت کے ساتھ بھی ہے، حضور کا حالت امن میں رہنا اس کے ساتھ بھی ہے، حضور کا حالت جنگ میں تشریف لے جانا اس کے ساتھ بھی ہے، حضور علیہ السلام کا کاروبار کرنا اس سے بھی اس کا تعلق ہے، حضور کا مجلس مسجد نبوی میں لگا کر بیٹھنا اس سے بھی تعلق ہے، حضور کا مدینہ کے بازاروں میں جانا اس سے بھی اس کا تعلق ہے، حضور علیہ السلام کا رشتہ داری کے حوالے سے بھی خلق ہے، کردار ہے، رویہ ہے، حضور بیٹے بھی ہے، حضور باپ بھی ہے، حضور بھائی بھی ہے، حضور خالو بھی ہے، حضور چچا بھی ہے، ہر حوالے سے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کائنات کے سامنے موجود ہے۔ لیکن جو بنیادی بات آج کی اس باوقار اور خوبصورت مجلس میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ میرے مصطفیٰ کا برداشت ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی قوت برداشت ہے۔ بس اسی پہ بات کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہو، میرے اندر بھی جذبات ہیں، آپ کے اندر بھی جذبات ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہمیں فالو کرے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہماری تابعداری کرے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہماری نوکری کے لیے ہمہ وقت تیار رہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہماری ہر بات ماننے کے لیے اپنی آنکھیں بچھا کے رکھے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے کتنے لوگوں سے رہبہ بنتی ہے، کتنے لوگوں سے معاملات چلتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے کتنے لوگوں کے ساتھ مختلف حوالوں سے ڈیلنگ ہوتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک معاشرے میں رہتے تھے۔ بھرپور توجہ چاہتا ہوں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مجلس مبارک میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کا پر نور ماحول ہے، ایک آنے والا آتا ہے اور بڑی بے باکی کے ساتھ ساری مجلس کو پھلانگتا ہوا، یہ بھی آداب مجلس کے خلاف ہے۔ جو پیچھے آئے اس کو جہاں جگہ ملے وہ وہی بیٹھ جائے، یہ ادب وہ ہے جو براہ راست رحمت دو عالم نے اپنی امت کو سکھلایا ہے۔ یہ کسی خانقاہ سے جاری نہیں ہوا، یہ کسی مدرسے سے ایشو نہیں ہوا، یہ کسی تنظیم کا سرکولر نہیں ہے، یہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود تعلیم دی ہے، خود تربیت دی ہے کہ اگر لوگ بہت سارے بیٹھے ہو تمہیں اس مجلس میں آنا پڑے، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کے سروں کو پھلانگ کے نہ آؤ۔ حضرات عزیز وقار، لیکن آج عجیب معاملہ تھا، ایک آنے والا آتا ہے اور لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا، لوگوں کے سروں کو پھلانگتا ہوا حضور تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ پہلی بے باکی تھی، یہ پہلی جرات تھی، یہ اس مجلس میں اس نے بے باکی کی ہے، یہ اس مجلس میں اس نے جسارت کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جس مجلس کے آداب صحابہ نے طے نہیں کیے، جس مجلس کے آداب حضور کی آل نے طے نہیں کیے، جس مجلس کے آداب حضور کی امت کے علماء نے طے نہیں کیے، یہ اس مجلس کے آداب حضور کے رشتہ داروں نے طے نہیں کیے، حضور کی مجلس کے جملہ آداب رب ذوالجلال نے خود طے فرمائے ہیں۔ پیروں کی مجلس کے آداب مرید سکھلاتے ہیں، استادوں کی مجلس کے آداب شاگرد بتلاتے ہیں، اعلیٰ افسران کا پروٹوکول ماتحت چھوٹے ملازم بتاتے ہیں۔ لیکن رحمت دو عالم کی جو بے مثال عظمتیں ہیں، ان میں سے ایک بے مثال عظمت یہ ہے کہ میرے رسول کے جتنے آداب ہیں، میرے رسول کا جو احترام ہے اور میرے رسول کا جو پروٹوکول ہے، وہ رب ذوالجلال نے خود طے فرمایا۔ واپس آ جائیے، اس مجلس میں وہ شخص سروں کو پھلانگتا ہوا، صفوں کو چیرتا ہوا رحمت دو عالم کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بے باکی یہ ہے، دوسری جسارت یہ ہے، بہت بھرپور توجہ چاہوں گا، وہ کہنے لگتا ہے اے محمد، یعنی حضور کا نام لے کے حضور سے مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن نے اس حوالے سے بھی ہماری فکری تربیت کر رکھی ہے، ہماری فکری رہنمائی کر رکھی ہے۔ قرآن نے بولا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لوگوں جب بھی
میرے مصطفیٰ سے ہم کلام ہو، جب بھی میرے مصطفیٰ سے بات کرنے لگو، جب بھی میرے مصطفیٰ سے مخاطب ہونے لگو، ایسے نہ بولا کرو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو۔ حضور کی عزت کا، حضور کے مقام کا، حضور کی شان کا پورا پورا خیال رکھتے ہوئے رحمت دو عالم کو نام کے ساتھ نہیں، حضور کی صفات کے ساتھ یاد کیا کرو، حضور کی صفات کے ساتھ حضور کو پکارا کرو۔ اور وہ کہتا ہے یا محمد، حضور کا ذاتی نام لے کے حضور کو پکارتا ہے۔ صحابہ کرام جو مجلس میں موجود ہیں ان کے تیور بدلنے شروع ہو گئے، ان کے دل کے نہا خانوں میں حضور کی محبت و تعظیم کے جو گلشن آباد تھے ان میں ہلچل مچ گئی۔ صحابہ کرام نے اپنی تلواروں کو سونت لیا، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان سے نہیں، آنکھ کے اشارے سے صحابہ کی طرف دیکھا۔ ان کی کیفیت یہ ہو گئی، کاٹے تو لہو نہیں۔ اس طرح صبر و استقلال کا پہاڑ بن کر وہ بیٹھ گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جوان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، تیسری بے ادبی سنیے، تیسری جسارت سنیے، تیسری بے باکی سنیے۔ کہنے لگا اے محمد، یہ جتنا مال و دولت رکھا ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ خدا کا ہے۔ جلدی کرو، اس مال و دولت میں سے بہت سا مال و دولت اٹھا کر 2 اونٹوں پہ لا دو اور وہ اونٹ میرے حوالے کرو۔ حد ہو گئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد، یہ جتنا مال و دولت رکھا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، اگر مصطفیٰ کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ مصطفیٰ کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ پہلے میں قرآن کا جملہ پیش کروں گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ فرماتا ہے کائنات والوں کو جو غنی کیا ہے، کائنات والوں کو مال و دولت سے مالا مال کیا ہے، کائنات والوں کو مال و دولت سے جو نوازا ہے، ایک اللہ نے نوازا ہے، دوسرا اس کے رسول نے نوازا ہے۔ میں نے وقت کو سمیٹنا ہے، ورنہ میں 20 مثالیں عرض کرتا کس طرح مفلس، نادار اور محتاج حضور کی بارگاہ میں آتے اور رحمت دو عالم رب کریم کے دیے ہوئے خزانوں سے ان کو مالا مال کر کے رخصت کرتے۔ اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کا رسول لوگوں کو مال دیتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیے جا رہا ہے میں بانٹے جا رہا ہوں، اللہ دیے جا رہا ہے میں بانٹے جا رہا ہوں۔ حضرت ذی وقار اس کی جسارت دیکھو، وہ کہتا ہے یہ مال تیرا نہیں ہے، خدا کا مال ہے، مال خدا کا ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے مال کا مالک اپنے مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اوتیتو خزائن مفاتیح الارض، آقا فرماتے ہیں کہ رب قدوس نے زمین کے جتنے خزانے ہیں ان کی چابیاں میرے حوالے فرما دی ہے۔ دوسرے مقام پہ حضور فرماتے ہیں لو شئت لسارت معیہ جبال الذہب، آقا فرماتے ہیں ایک موقع پر، اس موقع کو بیان کروں بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم کو میرے رسول نے کہا تھا عمر اگر میں چاہوں یہ مدینہ کے سارے پہاڑ رب قدوس سونے میں کنورٹ کر دے، سونے میں بدل دے، اور صرف اتنا نہیں ہے، اگر میں چاہوں جہاں میں جا رہا ہوں یہ پہاڑ میری خدمت کے لیے ساتھ ساتھ چل رہے ہو۔ اے ٹی ایم کا تصور تو آج ملا ہے، اے ٹی ایم تو آج دنیا میں آیا ہے۔ رسالت مآب 1400 سال پہلے فرماتے ہیں جہاں میں جلوہ گر ہوں اگر میں چاہوں یہ سونے کے پہاڑ میری خدمت کے لیے وہی حاضر ہو جائے۔ تو اس بندے کی بے ادبی دیکھیے، بے باکی دیکھیے، جسارت دیکھیے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ ان کے مالک نہیں ہیں، خدا مالک ہے، اس مال میں سے 2 اونٹوں کا مال لے کر مجھے دے دو اور میں ہمراہ لے جاؤں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی کچھ کہنے والے تھے، ابھی کچھ فرمانے والے تھے، چوتھی جسارت کر دی، چوتھی انتہا کر دی بے ادبی کی۔ حضور کے قریب پہنچ گیا، حضور کے مبارک کندھے پر جو چادر رکھی ہوتی تھی جس کو محبت والے کملی کہتے ہیں، اور جس کو حضور اوڑھتے ہیں تو اللہ کو پیار آتا ہے۔ اللہ کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی کہتا ہے یا ایھا
مدثر، یہ وہ چادر جو حضور نے کندھوں پہ لے رکھی تھی. وہ جوان آگے بڑھتا ہے اور حضور کی چادر لے کے ہی حضور کے گلے میں ڈال کر اس کو اس طرح مروڑ دینے شروع کر دیتا ہے. حضور کی مبارک گردن جو پھولوں سے بھی نفیس تھی، پھولوں سے بھی نازک تھی، اس پہ سرخی آ جاتی ہے، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا. حضور خاموش ہے، صحابہ کو بھی آنکھوں کے اشارے سے روک رکھا ہے. وہ اپنا جب من مار لیتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے. رحمت دو عالم کوئی جذباتی کاروائی اختیار کرتے ہوئے انتقامی پروگرام نہیں بناتے، بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، برداشت کے ساتھ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں. جب وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے صحابہ سے فرماتے ہیں اس کی خواہش پوری کر دو، اس مال میں سے اتنا مال اٹھاؤ جو 2 اونٹوں کا بوجھ بن جائے، لاد دو. جب لاد دیا گیا رحمت دو عالم نے مسکراتے ہوئے فرمایا تمہاری خواہش پوری کر دی گئی، تم نے جو کہا وہ پورا کر دیا گیا، اب یہ اونٹ لو اور اپنے گھر چلو. حضرات ذی وقار، لیکن جب وہ جانے لگا رحمت دو عالم نے فرمایا ٹھہرو، رکو. وہ رکا. رحمت دو عالم نے فرمایا جو تو نے کہا وہ میں نے کر دیا، جو تو نے مانگا وہ میں نے دے دیا، لیکن میری گردن میں یہ جو تو نے کپڑا ڈال کے کھینچا ہے اور مجھے ضرر پہنچایا ہے، دکھ پہنچایا ہے، اذیت پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ فرمایا، اس کے ماتھے پہ پسینہ نہیں آیا، اس کے بال کھڑے نہیں ہوئے، وہ خوف سے کانپنے اور لرزنے نہیں لگا، بڑے استقامت کے ساتھ اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ کہنے لگا آپ مجھ سے بدلہ نہیں لیں گے، آپ مجھ سے بدلہ نہیں لیں گے. حضور فرما رہے ہیں میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اور وہ کہتا ہے آپ مجھ سے بدلہ نہیں لیں گے. اللہ اکبر. رحمت دو عالم کے لبوں پہ مسکراہٹ مچلی اور مسکراتے ہوئے فرمایا تمہیں کیسا پتا ہے کہ میں بدلہ نہیں لوں گا؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ مقتدر سامعین توجہ چاہتا ہوں. وہ کہنے لگا میں پچھلی آسمانی کتابیں پڑھا ہوا ہوں، جو پچھلی آسمانی کتابیں زمین پر اتری ہیں وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جو آخری نبی ہے اس کی شانوں میں سے ایک شان، اس کے کمالات میں سے ایک کمال، اور اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی، اور اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے لا تجزی السیئہ بالسیئہ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتا. کوئی کتنی زیادتی کر جائے، کوئی کتنا ظلم کر جائے، کوئی کتنا نقصان پہنچائے، وہ مسکراتے ہوئے اسے سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے. تو لا تجزی السیئہ بالسیئہ، میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیں گے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ مچلی. صحابہ سے کہا اب انعام کے طور پر اس کو 1 اونٹ کا بوجھ اور عطا فرما دو. بس یہی پیغام پہنچا کے اور یہی میسج کنوے کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے بھائیوں کے ساتھ تلخی ہو سکتی ہے، کزن کے ساتھ تلخی ہو سکتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تلخی ہو سکتی ہے، ماتاتوں کے ساتھ تلخی ہو سکتی ہے. معاشرے میں رہنے والے مختلف طبقے کے لوگوں کے ساتھ ہماری طبیعت میں اختلاف ہو سکتا ہے. جب بھی اختلاف کی پوزیشن ہو، جب بھی کوئی بے ذوقی اور بیزاری والا معاملہ ہو، تو اس مجلس سے نعت کے صدقے اور اس بزم نعت کے صدقے اس حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور آخری جملہ یہ بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، رحمت دو عالم نے منبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھائی تھی، منبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھائی تھی، اور قسم اٹھا کے کہا تھا لوگو میں اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جس سے کوئی آدمی کی تلخی ہو جائے، جس سے کسی آدمی کی کوئی انسلٹ ہو جائے، بے عزتی ہو جائے، وہ اپنی تلخی کو بھلا کر، اپنی بے عزتی کو بھلا کر اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے گا، اس کا ناک نہیں کٹے گا. آقا فرماتے ہیں اس کے درجے اللہ زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی اونچے فرما دے گا.
تو یہ پیغام لے کے اس بابرکت مجلس سے جائیے کہ ہم نے لوگوں کو شفقت عطا کرنی ہے، رحمت عطا کرنی ہے، مہربانی تقسیم کرنی ہے، عنایت اور پیار کا مجسمہ بن کر اس کائنات کے اندر زندہ رہنا ہے۔ رب ذوالجلال رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنبری زلفوں کے صدقے ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اور یہ دوست جس اہتمام کے ساتھ اور جس شان کے ساتھ یہ باوقار مجلس منعقد کرتے ہیں، رب ذوالجلال رحمت دو عالم کے پیار کے صدقے ان کی دنیا میں بھی عزتوں کو اور بلند فرمائے اور آخرت میں بھی شفیع معصم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ان کا استقبال فرمائے اور جنت کا راہی بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔